یہ بتائیے گا، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو فطرت کا تقاضا ہے یا انسان کرتے چلے آئے ہیں، تو دو مفہوم میں بات کہی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پازیٹیو کہ یہ سب کچھ ہوتا چلا آیا ہے، لیکن ایک نارمیٹیو ٹرم میں اخلاقی اصول کے طور پہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہوتا چلا آیا ہے کیا ہونا بھی چاہیے تھا. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب میں کھاتا پیتا ہوں، میری فطرت کا تقاضا ہے، تو کیا اللہ بھی یہ چاہتے ہیں میں کھاؤں پیوں؟ ریاست میں نے بنانی ہے تو کیا اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ریاست بنے؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر فطرت کا تقاضا تھا، اور فطرت کو آپ دین کا اولین ماخذ مانتے ہیں اور دین کی ہدایت کو کہتے ہیں اصل فطرت ہی میں ودیت کی گئی ہے، تو پھر یہ دین کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، شارع کا حکم تو بن ہی گیا نا کہ ریاست بنانی ہے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگ بالعموم امر طبعی میں اور امر شرعی میں فرق نہیں کرتے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے امر ہی سے وجود میں آئی ہے. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ جب ہم نے اس زمین و آسمان کو بنایا تو اس میں اپنا امر نازل کر دیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صحیح تصور بیان کیا جاتا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی اسی نے بنایا ہے اور اس عالم کا نظم بھی اسی کے پاس ہے. یہاں جو لفظ امر استعمال ہوا ہے یہ امر طبعی یا امر تکوینی کے لیے ہے. یہ امر بھی قرآن مجید میں وحی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس میں وحی کی، اور یہ وحی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر پھول سے رس چوس کر اس کو ایک لذیذ مشروب میں تبدیل کر دیتی ہے. یہی امر ہے یا یہی وحی ہے جس کے تحت ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ امر طبعی ہے، اس پر نہ دین کا اطلاق کیا جاتا ہے نہ اس کو امر شرعی کے ساتھ خلط ملط کرنا چاہیے. امر طبعی بڑی حد تک اضطراری طور پر وجود پذیر ہو جاتا ہے. یعنی جو امر مجھے دیا گیا ہے میں خواہی نہ خواہی طون و کرہن اس کے امتثال کے لیے مجبور ہوں. میرے اندر ایک جبلت پیدا کی گئی ہے جس میں مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. تو یہ امر طبعی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. اس امر طبعی کے بھی مطالبات ہیں، لیکن ان مطالبات کے لیے کسی امر شرعی کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ جس طرح یہ امر آیا ہے اسی طریقے سے میں یہ مطالبات بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا اضطراری طور پر پورا کرتا ہوں. یعنی جیسے ہی بھوک لگتی ہے اور میں اگر شعور کی عمر میں ہوتا ہوں بلکہ تمام مخلوقات اپنے لیے رزق تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں. میرے اندر جنس کی جبلت کا امر ہوا ہے تو میں اس کے لیے اپنا جوڑا تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. یعنی یہ چیز اس طرح وجود میں آتی ہے. تو جتنی جبلتیں بھی ہیں جن کو ہم جبلت سے تعبیر کرتے ہیں ان میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یعنی وہ اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کے اس امر کا پابند ہے. امر طبعی اللہ ہی کا امر ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے صادر ہوا ہے. اس میں بھی اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن ان مطالبات کے باب میں نہ کسی امر شرعی کی ضرورت ہے نہ اس پر آخرت میں عذاب و ثواب کو مترتب کیا گیا ہے. ٹھیک، وہ تو میری تمام جبلتوں کے تقاضوں کی صورت میں اور ہر مخلوق کی جبلتوں کی صورت میں آتا ہے اور میں اس کو پورا کرتا ہوں، اس کا امتثال کرتا ہوں ہر حال میں. تو میرے اندر جس طریقے سے بھوک اور پیاس کو ایک جبلت کے طور پر امر کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے میرے اندر اپنی حفاظت کی بھی ایک جبلت ہے. یعنی میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے کسی امر شرعی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح صادر ہوتا ہے کہ اگر ابھی ایک جانور کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ کسی پھاڑ کھانے والے درندے کو اپنی طرف لپکتے دیکھے گا تو اپنی حفاظت کے لیے بھاگنا شروع کر دے گا. ٹھیک. اور اسی طریقے سے اگر ایک باشعور مخلوق ہے تو وہ کوئی ہتھیار بنانا شروع کر دے گی، وہ کوئی اینٹ پتھر اٹھائے گی جس طرح کے انسان ہے. یہ تمام چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. تو میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. دونوں کے لیے لفظ امر بھی بالکل درست ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ دونوں کے لیے لفظ وحی بھی بالکل درست ہے. یعنی ایک وحی امر طبعی کے لیے ہوتی ہے اور ایک وحی وہ ہے جو امر شرعی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک.
تو انسانی فطرت میں یہ جو امر طبعی ہے یہ بھی اسی طریقے سے اس پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی مطلوب ہے، لیکن اس کے لیے کسی امر شرعی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یہ مطلوب وہ ہے جو حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان کے اندر وہ امر ودیعت اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، ایک بڑا لذیذ مشروب ہے. ظاہر ہے کہ اسی وحی کے تحت بناتی ہیں جس کا ذکر قرآن نے خود وحی کے لفظ سے کر دیا ہے، اور ہم صدیوں سے اس چھتے کو جا کر توڑ ڈالتے ہیں اور ان کو اڑا دیتے ہیں. وہ کبھی اس سے رکتی نہیں، یعنی وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں. یہی معاملہ امر طبعی کے ان تقاضوں کا ہے جو مجھ سے بحیثیت انسان فطرت کرتی ہے. اسی لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں کروں گا، میں علاج کے لیے جاؤں گا، مجھے بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی تو میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طریقے سے اگر مجھ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کی مدافعت کے لیے جو صحیح کر سکتا ہوں کروں گا. میں ہتھیار بناؤں گا، میں اپنے لیے آسائش کے سامان کروں گا. یہ در حقیقت وہ امر طبعی جو میرے اندر ڈال دیا گیا ہے اس کے تقاضوں یا اس کے مطالبات کا اظہار بھی ہے، اور میری طرف سے اس کو پورا کرنے کی صحیح جہد بھی ہے. ٹھیک. تو حکومت اس کے تحت قائم ہوتی ہے، یعنی یہ امر طبعی ہے، میں اپنی حفاظت کے لیے قائم کرتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو میری ضرورت ہے. یعنی جس وقت ارادہ و اختیار کا ظہور ہوگا اس کا سوء استعمال بھی ہوگا. جب سوء استعمال ہوگا تو ہر شخص کو یہ پڑی ہوگی کہ اس سے تو میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، میرے مال کو خطرہ ہو جائے گا. تو جس طرح میں اپنی جان مال کی حفاظت انفرادی سطح پر کرتا ہوں، ایسے ہی انسانوں کی جماعتیں بھی اپنے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے قبائلی سطح پر صحیح کوئی نظم بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیے بعض جگہوں پر ایسے قبیلے دریافت ہوئے ہیں اور لوگ ان سے ملتے بھی ہیں جا کے کہ جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں، انہوں نے تمدن کو دیکھا ہی نہیں ہے. انسانوں نے سیاست، معیشت، معاشرت میں کیا چیزیں پیدا کی ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہیں. وہاں پر بھی جا کر معلوم ہوا کہ ایسے نہیں ہے، ایک سردار موجود ہے جس کے تحت وہ رہتے ہیں. تو یہ نظم اپنی آخری سطح پر بھی ضرورت بن جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا امر شرعی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امر شرعی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. امر شرعی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ امر شرعی کی ابتدا میرے ارادے کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ہوتی ہے. وہ اضطراری چیزوں سے متعلق ہی نہیں ہے. یعنی جو چیزیں مجھے خود بخود کرنی ہیں، بھوک لگے گی تو کھانے کا اہتمام کرنا ہے، پیاس لگے گی تو کچھ پینے کا اہتمام کرنا ہے. اگر جنس کی جبلت اندر سے زور لگائے گی تو میں اپنے لیے کوئی جوڑا ڈھونڈوں گا. یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ چونکہ دائرہ اضطرار کی چیزیں ہیں تو اس لیے وہ دائرہ اختیار میں زیر بحث ہی نہیں آتی. یعنی دائرہ اختیار سے مراد جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ دیا ہے کہ میں چاہوں تو وہ کام کروں، چاہوں تو نہ کروں. وہ جو میرا ارادی وجود ہے، امر شرعی چونکہ ابتدا وہاں سے کرتا ہے تو یہ ابتدا بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز سے کر دیتا ہے. یعنی جیسے ہی ارادے کے معاملات زیر بحث آئے تو اب تمام چیزیں امر شرعی سے متعلق ہو جائیں گی. نہیں، امر شرعی اپنے مقصد تک محدود رہتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں مجھے خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے. اس بندگی کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھوں، پاکیزہ بناؤں اور پاکیزہ بنا کر دنیا سے رخصت ہوں. اسی کو ہماری کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے الہام میں تزکیے سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن مجید اسی کو تزکیہ کہتا ہے. یہ مجھے کرنا ہے. تو جو امر شرعی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جب میرے اندر ارادہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اسی لیے وہ جانوروں سے متعلق نہیں ہوتا. وہاں امر طبعی موجود ہے، اس کے تحت وہ اپنی جبلتوں کا لحاظ کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں. امر شرعی مجھے جب ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اس وقت میری شخصیت سے متعلق ہوتا ہے. اور یہ معلوم ہے کہ میرے اندر ایک پورا حیوان بھی ہے جس میں ظاہر ہے کہ امر طبعی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، وہ آتا بھی ہے، میں بھی اس کے مطالبات کا جواب دیتا ہوں اور اس کے تحت بھی ایک دنیا وجود میں آتی ہے. یعنی میں صرف اتنا ہی تو نہیں کرتا کہ مجھے اگر کچھ کھانا ہے، پینا ہے تو میں اس کے لیے لگے بندے طریقے کے اوپر جا کے کسی کھیت سے چارہ کھا لیتا ہوں.
میں نے اس میں بڑے تنوعات پیدا کر دیے ہیں، اس لیے کہ مجھے شعور دیا گیا ہے، میرے اندر بہت سے دوسرے احساسات رکھے گئے ہیں، مجھے حصے جمالیات دی گئی ہے، تو اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ میں امر طبعی کے تحت پورے کرتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا بہت بڑا حصہ اضطراری ہوتا ہے، اس میں بھی ارادہ و اختیار کا ایک دائرہ ہے، لیکن اس ارادہ و اختیار کے ساتھ بھی دین متعلق نہیں ہوتا یا امر شرعی متعلق نہیں ہوتا۔ امر شرعی صرف میری ذات کے اس حصے سے متعلق ہوتا ہے جس میں مجھے اپنے اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو دین کا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ بن کر اور اس کے ایک بندے کی حیثیت سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر دنیا سے رخصت ہوں۔ دین کے تمام احکام اسی مقصد سے متعلق ہیں، اس لیے وہ شروع بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ تو اس دائرے میں یعنی یہ جو سوال ہے آپ کا، کسی کو حکمران بنانا ہے یا کسی حکمران کا تقرر کرنا ہے، اس میں امر شرعی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ امرہم شورا بینہم سے ہوتی ہے، یعنی وہی پہلا امر ہے جو اس میں صادر ہوا ہے، اس لیے سیاست کی ساری بحث وہاں سے شروع ہوگی، وہ نسب امام سے شروع ہی نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق امر طبعی سے۔ ٹھیک ہے صاحب، بڑی خوبی سے آپ نے یہ فرق واضح کیا کہ امر شرعی اور امر طبعی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور کیسے یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بتائیں کہ سارے مسلمان آج مل کر یہ فیصلہ کریں کہ کل سے انہوں نے نکاح کا ادارہ قائم نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اسکیم، اللہ کی منشا، اللہ کی ہدایت تو یہ تھی کہ ظاہری بات ہے شادی کرو گے، بچے پیدا ہوں گے، ارادہ اختیار کا ظہور ہوگا، دنیا کا نظم کارخانہ چلے گا، اور یہ خدا کی اسکیم ہے۔ اب اگر وہ یہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ہم ان کو کیا کہہ کر اس بات پہ قائل کریں گے کہ بھئی یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، جبلی تقاضا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے بھئی اللہ چاہتا ہے یہ کام ہو کیونکہ اس کی ساری شریعت، سارا دین، ساری ہدایت اسی پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو امر جو طبعی ہے وہ امر شرعی سے الگ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو دونوں کے لیے ایک لازم و ملزوم چیز چل رہی ہوتی ہے۔ سوال میں تو پھر وہی خلط ملط ہو گئے۔ امر طبعی تو یہ تھا کہ مجھے اپنی جنسی جبلت کی تسکین کے لیے ایک جوڑا ڈھونڈنا ہے، میں ایک دن ایک کے پاس جاتا، دوسرے دن دوسرے کے پاس چلا جاتا، وہ امر طبعی ہے۔ یہ کہ مجھے ایک شخص تک محدود رہنا ہے، عفت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہر حال میں ایک ایسا خاندان بنانا ہے کہ جس میں بچے پیدا ہوں گے اور ان کی نگہداشت ہوگی، یہاں سے تو امر شرعی شروع ہو گیا۔ یعنی مجھے نکاح کا ادارہ قائم کر کے اس طریقے کے حقوق طے کر کے یہ سب کرنا ہے۔ دین میں سب سے زیادہ احکام اسی کے بارے میں دیے گئے، یعنی نکاح کیسے کرنا ہے، اس میں مہر کی کیا حیثیت ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس میں عفت کا کتنا اہتمام ہونا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے وقت حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ یہاں سے تو امر شرعی شروع ہو گئے۔ جیسے سیاست اور ریاست کے معاملے میں امرہم شورا بینہم سے امر شرعی شروع ہو گیا ہے، اسی طریقے سے مناقحت سے امر شرعی شروع ہو گیا ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جنسی جبلت کی تسکین کے لیے میں کوئی جوڑا ڈھونڈوں گا، بس وہ تو دنیا میں سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اس کے لیے حدود کیا ہونے چاہیے، وہ مجھے وہاں بھی بتایا ہے۔ تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، کن لوگوں کے سپرد تمہیں ذمہ داریاں کرنی چاہیے، وہاں سے تو امر شرعی شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ امر شرعی کی مثال ہے، امر طبعی کی مثال نہیں۔ امر طبعی کی مثال جنسی جبلت کے ظہور کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے جوڑا ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم صاحب کہ کوئی شخص آگے بڑھ کے اس چیز کا انکار کر دے کہ یہ میرا امر طبعی نہیں ہے، تو ہم اس کو یہی آگے بڑھ کے کہتے ہیں نا کہ بھائی جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ بدیہات فطرت میں سے ہے، اور پھر اللہ نے پہلے انسان کو پیغمبر بھی بنا دیا اور اس نے بھی یہ بتایا کہ دیکھو یہ فطرت ہے۔ تو جس وقت کوئی اپنے امر طبعی کا انکار کر دیتا ہے تو پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے اس سے گفتگو میں کہ تم یہ کام کرو؟ امر طبعی کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ انسان کی جنسی ذبیلت ظہور کرے گی، اس کی تسکین کا اہتمام کرے گا، جیسے کھائے گا، جیسے پیے گا۔ بالکل اسی طریقے سے حفاظت کی جبلت یعنی تمام جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرغی بھی اپنی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، بارہا آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا۔ اس کے لیے کسی امر شرعی کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں یہ مفروضہ قائم کرنا ہی بالکل غلط ہے۔ یعنی کسی آدمی نے کسی مذہب سے، کسی نظریے سے متاثر ہو کے فیصلہ کر لیا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، یعنی یہ فیصلہ اس نے کر لیا، تو کیا ہے دسیوں لوگوں نے۔ آپ کے یہاں پیغمبروں کی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے بھی کیا، آپ کے بڑے ائمہ کی مثالیں بھی موجود ہیں، کسی نے ان کو شریعت کا حکم نہیں سنایا۔ اس لیے کہ یہاں امر طبعی سے انحراف ہوا ہے، ہوتا ہے بعض موقعوں کے اوپر، یعنی انسان خود فیصلہ کرے، انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے، تو اس معاملے میں بھی
کوئی قانونی تقاضے نہیں ہوتے، بلکہ ایک عمومی ترغیب، اور جس طرح کے امر طبعی کے معاملات ہیں ان میں بھی بہت سے انسان اپنے طور پر وہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان کو چونکہ زبان دی گئی ہے، نطق دیا گیا ہے، تو وہ اپنے امر طبعی کو بھی دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کا ابلاغ کرتا ہے. وہ امر شرعی کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک. اچھا آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بتائیے گا ہم صاحب، امر طبعی کا ظہور ہونا ہے، انسان پیدا ہوگا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس نے باہر آنا ہے، خارج میں ڈھلنا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے لے کے بول و براز کا معاملہ ہو یا پھر اس کو ریاست بنانے کا معاملہ ہو. یہ بتائیے گا، یہ تو آپ مانتے نا کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ناگزیر ہو جاتا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھ کے اپنے اس امر طبعی کا اظہار کریں. مثلا کسی جگہ پر فساد ہے، طوائف الملوکی، آپ کو پتہ ہے اگر یہ ایسے ہی رہا تو خون بھی بہے گا، ایسے ہی رہا تو نقصان بھی ہوگا، تو اب ہم لوگوں کو تو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آگے بڑھو اور اپنے امر طبعی کا اظہار کرو، ریاست بناؤ تاکہ لوگوں کی جان و آبرو کا تحفظ. یہ دنیا ساری کہہ لے گی، اس لیے کہ جس جگہ کے اوپر کچھ لوگ اس طرح کی انارکی پیدا کریں گے، ذرا دنیا میں دیکھیے جب اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے اس کی طرف. گرد و پیش میں سب لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جس وقت مرغی کا بچہ بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس امر طبعی کے تحت ہی بعض اوقات اس کو سزا تک دیتی ہے. تو امر طبعی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شریعت کا موضوع نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ان دونوں اصطلاحات سے بات کو اوپر اٹھا کے اگر میں ایک جملے میں آپ سے پوچھوں کہ ریاست کو وجود پذیر کرنا اللہ کی منشا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا امر طبعی بھی اصل میں وہی الہام فطرت سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جملہ کہنے میں کیا کوئی حرج ہوگی کہ انسان ریاست کو وجود پذیر کرے، یہ خالق کی منشا ہے؟ یعنی اپنی حفاظت کا اہتمام کرے. اس کی صورت 10 ہو سکتی ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہم ریاست کی صورت میں کرتے ہیں، ایک قبائلی نظم میں ہو رہا تھا. ابھی بھی آپ کے ہاں میں نے عرض کیا آپ سے کہ جا کے دیکھیں، یعنی جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں، صدیوں سے جنہوں نے دنیا دیکھی نہیں، وہ بھی کوئی سردار بنائے ہوئے ہیں، اپنا ایک نظم قائم کیے ہوئے ہیں. یہ تو انسان کے جبلی تقاضے کا ظہور ہے، اس نے ہر حال میں ہو جانا ہے. اس میں اس طرح کے مفروضے قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی بحث کیا آپ نے کہ اگر کوئی آدمی نہ کھانا کھائے تو پھر بتائیے کون سی آیت سناؤں اس کو قرآن مجید کی؟ یہ امر شرعی کا موضوع نہیں، اس میں جو کچھ ہونا ہے ادھر ہی ہونا ہے، ہوتا رہے گا. ٹھیک. اچھا آخری سوال ہم سب اس پوری بحث کو ہم سمیٹتے ہیں. ایک عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بھائی مثلا غام صاحب کو پرابلم کیا ہے؟ ریاست بننی ہے، چلو بڑی اچھی بات ہے، انسان نے بنانی ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ریاست بنے تو تم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تقاضا ہے کہ ریاست بنے؟ پرابلم کیا پیدا ہو؟ میں شریعت کا تقاضا کیسے بیان کر دوں جبکہ وہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کیسے کر دوں جو اس نے خود نہیں کی ہے، اس کے پیغمبر نے نہیں کی ہے؟ اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ دین نصوص سے شروع ہوتا ہے، وہ آپ کی منطق سے شروع نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے جتنے امور طبعیہ ہیں ان کے بارے میں یہ کب آپ نے کیا ہے؟ اور اگر آپ وہاں شریعت کو لے جائیں گے تو جانوروں تک بھی پہنچ جائے گی. یہ میرا ارادہ ہے جہاں سے امر شرعی شروع ہوتا ہے، اور ارادے کا بھی وہ حصہ ہے جس کا تعلق میرے تزکیے سے اور میری بندگی سے ہے. یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. جب اس معاملے میں انحراف ہوتا ہے تو یہاں امر شرعی آتا ہے، اور وہ مجھے آ کے بتاتا ہے یہ امر شرعی فطرت میں بھی اسی دائرے میں آتا ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی اسی دائرے میں آتا ہے.